اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اعوذ بکا من سوء الکبر و عذاب القبر۔ اے اللہ، میں آپ سے تکبر کی برائی اور قبر کے عذاب سے پناہ مانگتی ہوں۔ آج کی ہماری صورت ہے سورہ رحمان۔ سیکوینس کے حساب سے صورت نمبر 55 ہے اور اس کی ٹوٹل 78 آیات ہیں۔ اس کا نام اس کی پہلی آیت میں سے لیا گیا ہے اور اس کی مکی اور مدنی ہونے کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ کچھ علماء کا خیال ہے کہ یہ مکہ میں نازل ہوئی تھی اور کچھ کا یہ کہنا ہے کہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی۔ اس صورت میں شروع سے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں، نعمتوں اور احسانات کا ذکر کر کے اپنے رحمان ہونے کی صفت کو ثابت کیا ہے۔ صورت کے مضامین کے حوالے سے آیات کی ڈسٹریبیوشن دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 1 سے 4 تک اعلیٰ ترین نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 5 سے 9 تک آسمانی نعمتوں کی طرف اشارہ کر کے نظام کائنات کے توازن کا بیان ہے اور اس کے بعد عدل و انصاف کا حکم دیا گیا۔ آیت نمبر 10 سے 18 تک زمینی نعمتوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 19 سے 25 تک بحری نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 26 سے 30 تک اس کائنات کے بارے میں بتایا گیا، اس کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ اس کے بعد آیت نمبر 31 سے 40 تک آخرت کے حساب اور اللہ کی پکڑ کے بارے میں بتایا گیا کہ قیامت کے دن اس سے بچنا مشکل ہوگا، اور پھر قیامت کے دن کے حالات بتائے گئے۔ آیت نمبر 41 سے 45 تک گناہ گاروں کے احوال اور عذاب کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 46 سے 61 تک اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے 2 جنتوں کا بیان ہے اور پھر اس کی تفصیل بتائی گئی۔ اس کے بعد آیت نمبر 62 سے 76 تک محسنین کے لیے اعلیٰ درجے کی جنتوں کا نقشہ کھینچا گیا، اور آیت نمبر 77 سے 78 تک نعمتوں کو جھٹلانے والوں سے سوال کیا گیا اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت اور عظمت کا ذکر ہے۔ آئیں اب صورت کے مضامین پر ایک تفصیلی نظر ڈال لیتے ہیں۔ یہ قرآن کی واحد صورت ہے جس میں جنوں اور انسانوں کو اکٹھے مخاطب کیا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں عاقل مخلوق ہیں اور ان کو شعور اور فیصلہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ اپنے اعمال کے جواب دہ ہیں۔ اس صورت کے حوالے سے ایک روایت ملتی ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ رحمان صحابہ کرام کے سامنے تلاوت فرمائی اور کہا کہ کیا وجہ ہے جو میں تم سے ایسا جواب نہیں سن رہا جیسا جنوں نے اپنے رب کو دیا؟ تو صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، وہ کیا جواب تھا جو جنوں نے دیا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں اللہ کی اس آیات پر پہنچا کہ اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو وہ جواب میں کہتے تھے کہ اے ہمارے رب، ہم تیری کسی بھی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں۔ سورت کا آغاز ہوتا ہے رحمان کے نام سے، اور لفظ رحمان کا مطلب ہے، اس کو اگر ہم جنرل میننگ کریں تو انتہائی زیادہ رحم کرنے والا۔ اس کا ڈیپ میننگ کلیئر کرنے کے لیے میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی ڈیٹیل شیئر کروں گی عربی کے حوالے سے۔ عربی زبان کے اسلوب کے مطابق لفظ کے مفہوم میں 2 چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ ایک اس کا روٹ مادہ، یعنی جن حروف پر اس کی بیس ہوتی ہے، جیسے یہاں پہ ہے رے، ہے اور میم۔ اس کے علاوہ اس لفظ کا وزن دیکھا جاتا ہے کہ گرامر کے کس باب سے آیا ہے، کیونکہ ہر وزن کی اپنی خصوصیات یا معنی ہوتے ہیں جو ایک لفظ کے مادے کے مفہوم کے ساتھ مل کر اس اسپیسیفک ورڈ کے پورے معنی کو اسٹیبلش کرتے ہیں۔ یعنی ایک مادہ جب مختلف وزن پر آتا ہے تو اس کے مفہوم میں بھی وزن کی مناسبت سے تھوڑا ایڈیشن ہو جاتا ہے۔ اس بات کو ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے شیشے کے مختلف برتن ہوتے ہیں۔ اب ان سب کا مادہ یعنی مٹیریل شیشہ ہے، لیکن جب بناتے وقت اس مادے کو کسی شیپ کے سانچے میں ڈالا جاتا ہے تو وہ برتن اسی شیپ کا بنتا ہے، جیسے شیشے کا گلاس، پلیٹیں، جگ، ٹرے وغیرہ۔ اب ہوتے تو سارے شیشے کے ہیں لیکن استعمال مختلف۔ اسی طرح رے، ہے، میم کا مادہ جب مختلف شیپ یا وزن پر آتا ہے تو اس کے مفہوم میں بھی فرق پڑ جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس سے ایک لفظ ہے رحیم، ایک لفظ ہے راحم، ایک ہے ارحم اور ایک مرحوم، جیسے ہم عام استعمال کرتے ہیں
اپنے کسی ایسے جاننے والے کے لیے یا رشتہ دار کے لیے، پیارے کے لیے جو اس دنیا سے کوچ کر گئے ہیں۔ مثلاً ان کے لیے ہم مرحوم کا لفظ بولتے ہیں جس پر رحم کیا گیا۔ تو رحمان کا لفظ آیا ہے فعلان کے وزن پر، جس میں 3 خصوصیات شامل ہوتی ہیں: امیجیٹ، ایکسٹریم اور ٹیمپری، یعنی فوری، انتہائی شدید اور عارضی۔ جیسے مثال کے طور پر لفظ ہے غضبان، یہ غضب سے بنا ہے اور اس کا مطلب ہے اچانک بہت زیادہ غصے میں آنا اور پھر جلد ہی غصہ رفع ہو جانا۔ تو رحمان کے لفظ میں بھی یہ تینوں خصوصیات شامل ہوں گی، یعنی امیجیٹ، ایکسٹریم اینڈ ٹیمپریری، یعنی اللہ تعالیٰ فوراً رحم کرتے ہیں اور بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، ایکسٹریملی رحم مرسیفل ہیں، اور عارضی سے مراد ہے اس دنیا میں رحم کرنے والے ہیں، یعنی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی نعمتیں عطا کرتے ہیں اور مومنوں کو بھی ملتی ہیں۔ تو مفسرین نے اور علماء نے اس سے یہ مفہوم نکالا ہے کہ کیونکہ دنیا عارضی ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی صفت زیادہ تر رحمان جو ہے وہ کار فرما ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ رحیم ہوں گے لیکن صرف مومنوں کے لیے۔ اور رحیم کا لفظ جو ہے اس میں بھی یہ بھی مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں بھی 3 خصوصیات پائی جاتی ہیں: فوری، بہت زیادہ، اور یہاں پہ پرماننٹ ہے۔ جیسے رحمان میں ٹیمپریری تھا نا، عارضی، تو رحیم میں جو تھرڈ کوالٹی ہے وہ ہے پرماننٹ، ڈیوریبل، اسی لیے اس کو آخرت سے ریلیٹ کیا جاتا ہے۔ اس صورت کی پہلی 4 آیات میں سب سے بہترین چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کا نام رحمان، جو اللہ کے تمام صفاتی ناموں میں سے بہترین نام ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذاتی نام اللہ کے بعد اسی کا درجہ آتا ہے۔ پھر قرآن کے علم کا ذکر کیا گیا، علم القرآن، کہ قرآن کا علم اور قرآن کا سکھانا اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، جس کا ذکر سورہ یونس کی آیت 58 میں بھی اللہ نے کیا کہ کہہ دو کہ یہ قرآن اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے ہے، بس انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں، یہ تمام چیزوں سے بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ پر بھی آتا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ پھر اگلی آیت میں انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا، خلق الانسان، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوقات ہیں ان سب میں انسان اشرف المخلوقات ہے، جیسا کہ سورہ 3 میں آتا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ یقیناً ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ اس کے بعد انسان کی صلاحیتوں میں سے سب سے بہترین صلاحیت کو مینشن کیا گیا، جو کہ اس کی بیان کرنے کی صلاحیت ہے، یعنی کلام اور وضاحت کرنا، کیونکہ جسمانی صلاحیتوں میں بعض جانور انسان سے بھی آگے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر انسان کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے، لیکن عقاب اور چیل، ان کے دیکھنے کی صلاحیت انسان سے کئی گنا زیادہ ہے، یعنی وہ بہت دور سے چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر اسی طرح دوڑنے بھاگنے کی رفتار دیکھی جائے تو وہ انسان کے مقابلے میں چیتے اور کئی دوسرے جانوروں کی زیادہ بہتر ہے۔ پھر سننے اور سونگنے کی حس کو لیں تو وہ بھی بہت سے جانوروں کی انسانوں سے بہتر ہے، جیسے مثال کے طور پر بلی اور کتے کی بہت تیز ہوتی ہے، اسی لیے لوگ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کتا رکھتے ہیں۔ لیکن بات کو بیان کرنے کی صلاحیت انسان میں باقی تمام مخلوقات کی نسبت سب سے بہترین اور اعلیٰ درجے کی ہے۔ تو سورہ رحمان کی پہلی 4 آیات میں چوٹی کی 4 چیزوں کو بیان کرنے کے بعد کائنات کے نظام میں دنیاوی نعمتیں ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ اس صورت میں کائنات کے نظام کا توازن اور عدل کا ذکر ہے۔ اس کے بعد انسانوں اور جنوں کو اشارہ دیا گیا کہ دنیا میں بھی عدل و انصاف پر قائم رہو اور جو حدیں اللہ نے مقرر کی ہیں ان سے ہرگز تجاوز نہ کرو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، جس میں آسمان کی نعمتیں آ جاتی ہیں، جیسے سورج، چاند، ستارے، ہر چیز کا اپنا ایک کام ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہ انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ پھر زمینی نعمتوں کا ذکر آ گیا کہ اللہ نے طرح طرح کے پودے اگائے، جیسے کھجوریں پیدا کی، اناج بنایا، مطلب انسان کے لیے بے شمار ان گنت چیزیں رزق کے طور پر مہیا کی۔ اس کے بعد پانی کی نعمتوں کی طرف اشارہ کیا گیا کہ سمندر میں سے انسان گوشت حاصل کرتا ہے، سجاوٹ کے لیے قیمتی پتھر اور موتی وغیرہ نکالتا ہے، علاوہ ازیں اس پر سفر کرتا ہے۔ ان ساری نعمتوں کا ذکر کر کے واضح کیا گیا
کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری فانی ہیں، یعنی فنا ہونے والی، ختم ہو جائیں گی، اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ پھر بتایا گیا کہ تمام مخلوقات اسی سے مانگتی ہیں اور وہ سب کو عطا کرنے والا اور جلال اور اکرام والا ہے۔ اس کے بعد ایک بہت بڑی حقیقت بتائی گئی کہ آخرت کے حساب اور اللہ کی پکڑ سے بچنا ناممکن ہے۔ اگلی آیات میں انسانوں اور جنوں کو ایک قسم کا چیلنج دیا گیا کہ اگر تم اللہ کو اپنا رب نہیں مانتے، اس کی نافرمانی کرتے ہو اور اس کے احکامات کو قبول نہیں کرتے، تو آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگو اگر بھاگ سکتے ہو، جو کہ ممکن نہیں، کیونکہ خلا میں بھی اللہ ہی کی بادشاہی ہے اور اسی کا اختیار ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کے حالات بتائے گئے اور گناہ گاروں کے احوال کا ذکر ہے۔ اگلی آیات میں وضاحت کی گئی کہ جنت کا حقدار بننے والی صفت کون سی ہے، اور وہ ہے اللہ سے ڈرنا اور اس کا تقوی اختیار کرنا۔ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا تو اس کے لیے 2 جنتوں کا وعدہ کیا گیا۔ پھر کچھ آیات کے بعد محسنین یعنی احسان کرنے والوں کے لیے 2 مزید اعلیٰ درجے کی جنتوں کا نقشہ کھینچا گیا۔ اصل میں جو نیک لوگ جنت میں جائیں گے ان کی بھی آگے سے کیٹیگریز ہوں گی، یعنی ایک تو اصحاب الیمین، مطلب وہ لوگ جنہیں ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ملے گا، وہ مومنین ہوں گے، اور ایک وہ قسم ہوگی جو ان سے افضل لوگوں کی ہے، جن کو سابقون الاولون کہا جاتا ہے، یعنی وہ لوگ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ کتنے بھی مشکل حالات تھے، انہوں نے ہر چیز پر ایمان اور اسلام کو فوقیت دی اور پھر استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہے۔ تو سورہ رحمان میں پہلے 2 جنتوں کا ذکر کیا گیا، یہ عام مسلمانوں کے لیے ہیں، اور پھر مزید 2 جنتوں کا بیان ہے جو ان لوگوں کے لیے ہیں جو آگے بڑھنے والے ہیں اور نیکیوں میں سبقت لے جانے والے۔ ان کے لیے جنت میں بھی ایگزیکٹو کلاس ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کسی گروپ میں شامل کر لے اور اپنی جنت میں داخل فرما لے، آمین۔ پھر اس صورت میں ایک سوال بار بار دہرایا گیا کہ اے گروہ جن و انس، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب ایک بات کو دہرایا جاتا ہے تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس میں زور پیدا کرنا، تاکید پیدا کرنا، تاکہ اگر کسی نے ایک دفعہ نہیں سنا تو دوبارہ دہرانے پر اس کا دھیان اس طرف چلا جائے۔ دوسرا، بار بار دہرانے سے الفاظ میں ایک توازن پیدا ہوتا ہے اور اس سے کلام میں خوبصورتی آ جاتی ہے۔ تیسرا، کسی بات کو دہرایا اس وقت جاتا ہے جب کوئی انسان غصے میں ہو تو وہ ایک بات کو دہراتا ہے کہ جیسے میں نے کہا تھا نا تمہیں، مطلب اگر اگلا بندہ آپ کی بات کو اہمیت نہیں دے رہا تب بھی آپ بات دہراتے ہیں۔ تو اسی طرح سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں بیان کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ سوال کیے جاتے ہیں کہ شاید کسی مقام پر انسان غور کرے اور اس کو بات سمجھ آ جائے، اور یہ سوال تقریباً 31 دفعہ دہرایا گیا، 31 ٹائمز۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سورت کا اختتام اللہ کی صفات پر ہوتا ہے، اور ساتھ میں یہ بتایا گیا کہ اللہ کا نام بہت بابرکت ہے، اور اس کی آخری آیت اس کی پہلی آیت کے ساتھ ملتی ہے کہ اللہ کا نام بہت بابرکت ہے، اور وہ نام جو اس سورت کی پہلی آیت میں آیا، یعنی رحمان۔ جیسے کوئی تسبیح ہوتی ہے نا، اس کا پہلا دانہ اس کے آخری دانے کے ساتھ جڑتا ہے، تو اسی طرح اس سورت کی پہلی آیت اس کی آخری آیت کے ساتھ کنیکٹڈ ہے۔ جیسے ایک دائرہ ہوتا ہے کہ اس کا نقطہ آغاز اس کے آخری پوائنٹ سے جڑتا ہے، یا جیسے مختلف سائیکلز ہوتے ہیں، جیسے واٹر سائیکل ہے، نائٹروجن سائیکل ہے، یعنی چیزیں واپس اس کی طرف لوٹتی ہیں اور ایک تسلسل چلتا رہتا ہے۔ اب اس سورت کی کچھ اہم آیات آپ لوگوں سے شیئر کر لیتی ہوں۔ جیسے اس کی آیت نمبر 33 میں جنوں اور انسانوں کو ایک چیلنج دیا گیا کہ اگر تمہارے پاس کوئی اختیار ہے تو زمینوں آسمانوں کے کناروں سے نکل جاؤ، یعنی اللہ کی زمین پر اسی کا دیا ہوا رزق کھا کر اس کی عطا کی ہوئی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ نہ تمہیں اپنی پیدائش پر اور نہ ہی اپنی موت پر کوئی کنٹرول ہے، اتنے بے بس ہو، پھر تمہیں تکبر کس بات کا ہے؟ اس کے بعد آیت نمبر 46 میں ہے کہ جو کوئی اللہ سے ڈرے گا، یعنی کوئی بھی گناہ کا کام کرتے ہوئے، کوئی بھی غلط کام کرتے ہوئے، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے اسے اللہ یاد آ جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 باغات کی خوشخبری ہے کہ اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ پھر آیت نمبر 47 میں
اللہ تعالیٰ کے چہرے کا ذکر کیا گیا کہ دنیا کی ہر چیز تباہ و برباد اور فنا ہو جائے گی سوائے اللہ کے چہرے کا جو کہ ذوالجلال اور اکرام والا ہے۔ اور پھر اسی طرح اس کی آخری آیت نمبر 78 میں بھی اللہ تعالیٰ کے جلال و اکرام والے بابرکت نام کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کا نام جو ہے وہ بھی بہت بابرکت ہے۔ تو یہ تھی ہماری سورہ رحمان کا خلاصہ اور اس کے حوالے سے کچھ اہم پوائنٹس۔ اس کے ساتھ ہی آج کی صورت فنش کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔